موضوع الدرس في مذمة الحمز واللمز والنميمة والغيبة سورة الهمزة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدن الناس وينتكس بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله تبارك وتعالى هماز مشاء بنمیم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں دو لفظ فرمائے ہیں، ہمزہ لمزہ، تو یہ صیغہ مبالغہ کا ہے، جیسے ذوہ کا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حمز تو کہتے ہیں کہ زبان سے کسی کا گلہ کرنا، کسی کی تنقیص کرنا، کسی پہ عیب لگانا. اور لمز کا معنی ہوتا ہے فعل سے، یعنی اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کسی کی تنقیص کرنا جو ہے یہ لمز ہے. تو حمز کا تعلق جو ہے وہ قول سے ہے اور لمز کا تعلق جو ہے وہ فعل سے ہے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ آدمی زبان سے یا اشارات سے کسی کی توہین کرے یا طعن کرے یا اعتراض کرے نسب میں یا حسب میں کہ فلاں آدمی جو ہے جی وہ ذلیل ہے اور کمینہ ہے اور اس کا باپ دادا بھی ایسے تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسباب ہلاکت ہیں، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. فتح خیبر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد ان سے نکاح فرما لیا. اور سیدہ عائشہ، سیدہ زینب، یہ ایک جماعت تھی خواتین میں. اس طرح بی بی سلمہ ان کے ساتھ کچھ خواتین تھیں. تو یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کہ سوکن جو ہوتی ہے تو آپس میں فطری طور پر جلاپا تو ہوتا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اور بی بی زینب نے مل کر
قول سے بھی زبان سے بھی اس پہ طعن کیا کہ تم کس بات پہ فخر کرتی ہو؟ میں جو ہوں ماشاءاللہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہوں اور قریش خاندان سے میرا تعلق ہے. بیوی زینب بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ہمارا تو ایک شرف ہے، مقام ہے، ہم تو حضور پاک کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور تم کیا ہو ایک یہودیہ، نعوذ باللہ. بہرحال وہ یہود میں سے تو تھی، لیکن کسی کو طنز کرنا، اب دیکھیں نا مثلا اسلام کوئی لے آئے، اس پہ آپ طنز کریں، چھوڑو یار آج تم نے کلمہ پڑھ لیا، تھے تو ہندو نہ تم، یا تھے تو کافر نہ تم. یہ طعن کرنا جو ہے شریعت میں یہ حرام ہے. یا کسی پہ یہ طعن کرنا کہ دیکھو جناب ہم تو سید ہیں، قریش ہیں، فلاں خاندان سے ہیں، تم ایک موچی ہو، ایک کمار ہو، ایک چمار ہو، اور اس کے پیشے پہ طنز کرنا. بندہ تو سب اولاد آدم ہے، کوئی بھی ہو تو باپ تو سب کا ایک ہے، ماں تو سب کی ایک ہے. کلکم بنو آدم، حضور پاک نے فرمایا تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. وہ آدم من تراب، اور آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو تواضع ہونی چاہیے، ہمارے اندر ادب ہونا چاہیے، ہم دوسرے کا احترام کریں. اور دوسری ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ پیشہ جو ہے، مزدوری جو ہے، کام جو ہے، عمل جو ہے، اس سے توہین نہیں ہوتی ہے. کیوں اس کا ہر کوئی محتاج ہے. چلو جی موچی پہ اعتراض کرو، جوتے کون بنائے گا؟ تم اگر کسی کمہار پہ اعتراض کرو گے تمہیں برتن کون بنا کے دے گا؟ تم کسی درزی پہ اعتراض کرو تمہیں کپڑے کون سلائی کر کے دے گا؟ اور خدا کی شان ہے کہ اگر پیسے زیادہ آ جائے پھر اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. باٹا والے بھی تو جوتے ہی بناتے ہیں، ان کو تو موچی نہیں کہتے آپ. سروس والے بھی تو جوتے بناتے ہیں، ان کو تو آپ موٹی نہیں کہتے. انگلش بوٹ ہاؤس والے بھی تو جوتے بناتے ہیں، ان کو تو آپ نے کبھی نہیں کہا یار تم تو بڑے حقیر ہو، موچی ہو، اس لیے کہ ان کا تو کروڑوں اربوں میں کاروبار ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام کو بڑی ناپسند ہے کہ کسی کے نسب میں طعن کرنا. یا مثلا کوئی آدمی ہے اس کی والدہ گناہ گار تھی، اب ہر وقت طعنہ دے آدمی چھوڑو یار تم ایک طوائف کے بیٹے ہو، تمہاری ماں جو ہے وہ گلوکارہ تھی اور پیشہ ور تھی اور پیشہ کرتی تھی. بھئی اس کا کیا گناہ ہے بیچارے کا؟ اگر اس ماں کے گود میں وہ پلا پڑا اور وہاں سے پیدا ہوا تو بچے کا کیا گناہ ہے؟ یا کسی کو طعنہ دینا کہ چھوڑو یار تمہارا تو باپ ہی کوئی نہیں، تم تو زنا کی اولاد ہو، تو بھائی اس میں بھی تو اس بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایسا طعن جو ہے نسب میں، حسب میں، یا کسی کے پیشے میں، یہ شریعت میں حرام. اسلام کہتا ہے سب کی قدر کرو، انسانیت کا احترام کرو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شخصیت، یعنی افضل الخلق بعد رسول اللہ، حضور کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں افضل ہے تو ابو بکر، لیکن ان کے منہ سے ایک کلمہ نکل گیا. سیدنا بلال پہ ناراض ہوئے تو فرمایا کہ یا ابن امت السودا، او کالی باندی کے بیٹے. حالانکہ یہ جھوٹ بھی تو نہیں تھا، حضرت بلال سیاہ فام تھے، ان کی والدہ بھی سیاہ فام تھی، لیکن کہنے کا انداز جو تھا اس کی حکارت تھی، ورنہ بات حقیقت ہے، لیکن انداز ہوتا ہے نا کہنے کا، اس سے حکارت تھی. تو حضرت بلال روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو بکر نے طعنہ دیا، ابو بکر نے مجھے یہ کہا ہے، اور اگر ابو بکر مجھے ایسا سمجھتا ہے تو پھر تو سارے مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا حضرت ابو بکر کو اور فرمایا ابو بکر تم نے تو آج ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر میں میٹھے دریا میں بھی ڈال دوں تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. تم نے کیا کہا ہے بلال؟ اور فوراً بلال سے معافی مانگو.
ہو سکتا ہے تم نے معافی نہ مانگی اور بلال نے معاف نہ کیا تو اللہ تعالی عرش سے تم پر ناراض ہو گئے. تو حضرت بلال نے باقاعدہ معافی مانگی. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ساری زندگی پھر میں نے کبھی بلال نہیں کہا سیدنا بلال، ہمیشہ احترام سے پکارا. تو اسلام کا یہ حکم ہے. تو اب بیویاں جو تھیں وہ جوش رقابت میں، جوش محبت میں، انہوں نے کہہ دیا کہ انت بنت یہودی ہے، تم تو یہودی کی بیٹی ہو، تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، حضور کی بیوی بن گئی قسمت سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ سے بھی اشارہ کیا، اتنا سا تو تیرا قد ہے اور تم اپنے جمال پہ فخر کرتی ہو کہ میرا حسن و جمال زیادہ ہے. تو دونوں باتیں ہو گئیں، قول بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا. قول سے بھی کہا کہ تم یہودیہ ہو، یہودیہ کی بیٹی ہو، اور فعل سے بھی ہو گیا کہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے. بھئی اب کسی کا قد بڑا ہو تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا قد چھوٹا ہو تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کا قد درمیانہ ہو تو یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اور بعض علاقوں کے اثرات ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، انڈونیشیا میں جائیں، فلپائن جائیں، ملیشیا جائیں، وہاں کے سارے چائنا جائیں، سب چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں. لڑکیاں بھی چھوٹے قد کی اور لڑکے بھی چھوٹے، کئی قلیل ہوتے ہیں لمبے قد والے. وہ پورا این علاقہ ایسا ہے، وہاں علاقے کی فضا، ہوا اور جینیات کا تعلق ایسا ہے. اچھا، اسی طرح کہ آپ جائیں گے حبشے کے جتنے افریقن ملک ہیں، لا تعداد سب کالے رنگ کے ہوں گے، لمبے قد ہوں گے، اور بڑے قداور عورتیں، قداور مرد ہوں گے. شمال والے دیکھ لیں، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. اچھا، بعض علاقوں میں ٹھنڈ ہے تو وہاں کے لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں. جو ٹھنڈے ملک ہیں وہاں کے لوگ گورے ہوتے ہیں. اور یورپ دیکھ لیں، آپ اپنے ٹھنڈے علاقے دیکھ لیں، گلگت دیکھ لیں، چترال دیکھ لیں، کیلاش دیکھ لیں، اور مری دیکھ لیں، ان کے جو علاقے ہیں سب لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں. اور جہاں گرمی شدید پڑتی ہے لوگ سیاہ ہوتے ہیں، اور جہاں 6 مہینے گرمی اور 6 مہینے سردی لوگ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں. نہ کالے ہوتے ہیں اور نہ وہ گورے ہوتے ہیں، کیونکہ 6 مہینے سردی پڑ گئی، 6 مہینے گرمی پڑ. یہ موسموں کا اثر ہے. اس میں کسی کا یعنی فخر کیا ہے کہ میرا بڑا لمبا قد ہے. تو یہ باتیں اللہ کی شان میں ہے. اللہ تعالی چاہیں تو اس کو طویل القامہ بنا دیں، چاہے تو قصیر القامہ بنا دیں، چاہے تو جمیل بنا دیں، چاہے تو قبیح بنا دیں، چاہے تو اس کو سعید بنا دیں، چاہے تو اس کو شقی بنا دیں. تو اس لیے کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے. کوئی لمبے قد کا ہو تو کہیں گے دیکھو لمبو جا رہا ہے، لمبو جا رہا ہے. یہی تان ہے، اسی کو کہتے ہیں حمس، اسی کا نام ہے تان کرنا. اور کوئی چھوٹے قد والا جا رہا ہے، کہیں گے دیکھا ہے وہ گٹھا سا جا رہا ہے. یہی تان ہے. بھئی چھوٹا قد ہے، بڑا قد ہے، اللہ نے بنایا کہ تم نے بنایا ہے. اب وہ بیچارہ کیا کرے. اچھا، کتنے انبیاء گزرے. اب حضرت آدم کا قد مبارک تو 60 ہاتھ تھا، تم اس کو پہنچ سکتے ہو؟ 60 ہاتھ قد لمبا تھا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد مبارک. اس لیے صحابہ کہتے ہیں یعنی آپ کی قامت مبارک معتدل تھی لیکن طول کی طرف جانے والی، یعنی درمیانہ تو ہے لیکن چھوٹے کی طرف نہیں، طول کی طرف جانے والی، لیکن لمبا قد مبارک نہیں تھا. لیکن معجزہ ہے میرے مدنی کا کہ اگر آپ 1,00,000 آدمی میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے. ہاں کہیں آپ کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، یہ اعزاز تھا، معجزہ تھا میرے مدنی کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چڑھائی سے اتر رہے. اللہ نے آپ کا شان بنایا تھا، آپ کی عظمت شان بنائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو لہذا حضور پاک حدیث مبارک میں ہے، تشریف لائے
دیکھا کہ بی بی صفیہ جو ہے وہ رو رہی ہے. حضور نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بی بی عائشہ اور زینب نے تنگ کر دیا، ہر وقت مجھ پہ تان کرتی ہیں کہ بنت یہودیہ اور بنت یہودیہ اور یہودی خاندان کی لڑکی اور اتنا تمہارا قد ہے. حضور پاک نے فرمایا صفیہ بات یہ ہے کہ تم بھی تو جواب دینا نہیں جانتی ہو نا. اس نے کہا حضور میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا تم اگر وہ دوبارہ اعتراض کریں نا تو ان کو کہنا بھی تم تو ابو بکر عمر کی بیٹی ہو نا، اور میں تو حضرت ہارون نبی کی بیٹی ہوں. تمہارا باپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قریش کے خاندان کا ایک فرد ہے، حضور کا صحابی ہے، لیکن میں تو نسبت رکھتی ہوں حضرت ہارون علیہ السلام سے. تو میرا باپ جو ہے ہارون علیہ السلام ہے، تو ایک نبی میرا باپ ہے اور دوسرا نبی میرا شوہر ہے، تو میرا شان زیادہ ہے کہ تمہارا شان زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب سکھلایا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، ان میں اختلاف ہے، تو یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بہتر انداز میں اختلاف دور کرے، تاکہ ان کے اندر جو ہے اختلاف دشمنی کی شکل نہ اختیار کر لے، اختلاف جو ہے وہ فرقت کا مقام نہ بن جائے. ورنہ ایک ہے فطری طور پہ، لازمی بات ہے فطری طور پہ تو تکلیف ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے کہ دوسری بیوی آئے اور پہلی کو تکلیف نہ ہو. آپ لاکھ عدل کریں، آپ لاکھ انصاف کریں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف تو ہوگی. یہ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ جتنا بھی تم زور لگاؤ عدل نہیں ہو سکتا، جتنا بھی زور لگاؤ گے عدل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیوی کے ساتھ انسان کو زیادہ راحت ملتی ہے، زیادہ خوشی ملتی ہے. اچھا اس کی قوت اور جوانی بھی بیدار ہو جاتی ہے اس کی خوشی سے. دوسری کی شکل رونے والی ہوتی ہے، جا کے دیکھو تو خود بھی رو رہی ہے اور دوسرے کو بھی پریشان کر رہی ہے، اس کا خواہشات بھی ختم طباع ہو گئی. ایک عورت ہوتی ہے جانے جاتے ہوئے ماشاءاللہ ابھی آدمی دروازہ نہیں جاتا تو پہلے سے گالیاں بک رہی ہوتی ہے، تو وہاں خاوند کیا کرے گا بیچارہ؟ کیسے لطف اندوز ہوگا؟ وہ تو گالیاں دے رہی ہے، وہ تو منہ پھٹ ہے. اور ایک بیوی ہے وہ اس طرح کے استقبال کرتی ہے، خاوند کو بٹھاتی ہے، اس کے کپڑوں کا لحاظ کرتی ہے، اس کا جوڑا تیار رکھتی ہے، اس کی بوٹ پالش کرتی ہے، اس کے حسب منشا کھانا بناتی ہے، اس کے حسب منشا ناشتہ بناتی ہے، انتہائی ادب سے پیش آتی ہے، تو خاوند وہاں زیادہ خوش ہوگا. ایک فطری بات، ایک نیچر ہے، اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ تو اتفاق کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد سیدہ عائشہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن نے پھر اعتراض کیا. تو اب تو بی بی صفیہ ماشاءاللہ جواب سیکھ چکی تھی. انہوں نے کہا کہ کس بات میں فخر کرتی ہو؟ انت بنت ابی بکر وہذی بنت عمر وانا بنت ہارون، میں نبی کی بیٹی ہوں اور میرا شوہر بھی نبی ہے. تمہارا باپ تو نبی نہیں نا، میرا تو باپ دادا بھی نبی ہے. تو اب جناب نہ بی بی عائشہ بول سکے نہ بی بی زینب بول سکے، کیا جواب دیں؟ حضور کے بتلائی ہوئی بات کا کون توڑ کر سکتا ہے؟ کون رد کر سکتا ہے؟ اب حضور پاک تشریف لے آئے تو بی بی عائشہ کا موڈ بگڑا ہوا ہے اور چہرہ بگڑا ہوا ہے اور اداس بیٹھی ہوئی ہے اور پریشان ہے. اور میں ماذا بے کہ عائشہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت دے کے بھیجا ہے کہ عورتوں کو جھگڑا کرنے کا جواب بھی سکھلاتے ہیں آپ. یہ صفیہ نے تھوڑا جواب دیا، یہ تو آپ نے سکھلایا. تو آپ نے فرمایا آخر وہ میری بیوی نہیں ہے کہ تم اکٹھا ہو کے اس کو تنگ کرو، تو میں نے اس کو جو جواب سکھلایا ہے وہ غلط ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلط تو نہیں ہے، غلط تو آپ نہیں کہہ سکتے، بات تو بالکل حق ہے، لیکن اب ہم تو اعتراض کرنے سے رہ گئے. انہوں نے کہا نہ کیا کرو اعتراض. تو اس لیے یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں، چاہے آپ زبان سے عیب لگائیں یا چاہے آپ کسی کے اشارے سے اشارے کریں کہ دیکھو جی وہ دیکھا وہ لنگڑا جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ قیدو جا رہا ہے، وہ دیکھا وہ اندھا جا رہا ہے، وہ دیکھا وہ کانا جا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ عیب ہیں، اس کو اسلام سختی سے منع کرتا ہے. اور اسلام نے بتلا دیا ہے کہ تمہارے اندر کوئی فضیلت نہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
تم سید ہو، قریشی ہو، افغان ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، یہ مارشل قوم، کوئی مارشل قومیں نہیں ہوتی. یہ سب تعارف کے لیے ہیں کہ آدمی کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، ورنہ اللہ کے ہاں تو اس کی عزت ہے جو تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تکریم والا، عزت والا، شان والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے، جو گناہوں سے کنارہ کش ہے، جو محرمات سے بچتا ہے، جو مکروہات سے بھی بچتا ہے، اور جو اطاعت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام جو ہے بہت بڑا بلند ہے. اس لیے میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا کہ ربا اشعث اغبرا، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کپڑے کو سیدھا ہے، سر کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، بالکل بری حالت میں ہے. لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا دے تو اللہ پوری کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے قسم کھا کے بات کہہ دی ہے. یعنی اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اور لوگوں کے سامنے تو ایک فقیر ہے. اس لیے شیخ سعدی فرماتے تھے کہ گما مبر کے بے شک خالیس، خیال نہ کیا کرو گے یہ جنگل خالی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی شیر چھپا ہوا ہو. اسی لیے معنی یہ تھا کہ آدمی کی حقارت نہ کیا کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کا ولی ہو، اپنی ولایت چھپائے ہوئے ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے کہ وہ کون ہے اور کس مقام کا بندہ ہے، اور تم توہین کر بیٹھو اور اللہ کو ناراض کر بیٹھو. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اس لیے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یاد رکھو، جتنے ان کے سلاسل ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے جماعتیں ہیں، ان سب کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو مارو، اپنے آپ کو برا سمجھو اور دوسرے کو اچھا سمجھو. بس جب یہ مقام حاصل ہو جائے گا تو اب پھر اگلا سبق لو. پہلا سبق ہی یہ ہے کہ اپنے نفس کو کچل ڈالو، اپنے نفس امارہ کو مار ڈالو، اور اپنے آپ کو حقیر سمجھو اور دوسرے کو عزیز سمجھو کہ مجھ سے تو ہر آدمی اچھا ہے، مجھ سے تو ہر آدمی اچھا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک شیخ تھے، ان کے پاس لوگ بہت بڑے لوگ تھے بیعت کے لیے. وہ کہتے میرے بھائی کسی اللہ والے کی جا کے بیعت کرو، میری بیعت کرنے کے لیے آ جاتے ہو، میرے گناہوں کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم تو مجھ سے نفرت کر کے بھاگ جاؤ. تو تم کیا دیکھ کے آئے ہو میرے پاس بیعت کرنے کے لیے؟ کسی اللہ والے کی جا کے تلاش کرو. تو بہرحال وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے ہیں، بڑا تو اللہ بناتا ہے نا پھر ان کو، کیونکہ جو آدمی جتنا مٹے گا اتنا اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. جو آدمی جتنا تواضع اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رفعت شان بیان کر دیں گے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ وَيْلٌ یعنی نکرہ آیا ہے، مقصد ہے کہ ہلاکت، کتنی بڑی ہلاکت، کتنی بڑی ہلاکت جو نکرہ آ گیا نا. حالانکہ کسی جگہ آتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ، وہاں الف لام کے ساتھ، لیکن یہاں الف لام نہیں، یہاں تو نکرہ ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ مزہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحماز بالقولی، حماز وہ ہے جو زبان سے کسی کو طعنہ کرے، اور لماز وہ ہے جو اشارے سے لوگوں کی توہین کرے اور تنقیص کرے. اب مفسر فرماتا ہے کہ دیکھنا ہو تو میں ان دونوں لفظوں کی مکمل بحث جو ہے وہ اس آیت پہ ذکر کر چکا ہوں. حماز مشاء بنمیم. قال ابن عباس ہمزا لمزا زعان معیاب، آپ نے فرمایا لوگوں میں طعن کرنے والا، لوگوں میں عیب لگانے والا، لوگوں میں عیب لگاتا ہے. اچھا اس میں عیب ہے بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اچھا اللہ قادر ہے کہ اگر وہ تمہیں مثلاً ایک لنگڑے پہ تم اعتراض کرے، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے، پھر کیا کرو گے؟ ایک کانے پہ آپ اعتراض کریں، تمہاری ایک آنکھ چلی جائے، پھر کیا کرو گے؟
اندھے پہ الزام لگا رہے ہو، اندھے کو ہے اندھے ہو، اندھے دیکھتے نہیں، وہ اندھا ہے بیچارہ، دیکھے گا کیا؟ طنز کر تو خدا تمہیں اندھا کر دے پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے ہمیشہ غور کیا کرو، اور ایسے آدمی قابل رحم ہوتے ہیں، ان سے شفقت کیا کرو، مہربانی کیا کرو۔ وقال الربيع بن انس ان اللمزة يحمده في وجهه واللمزة من خلفه، حضرت ربيع بن انس فرماتے ہیں کہ الہمزہ وہ ہے جو کسی کے منہ پہ بیٹھ کے عیب لگاتا ہے، اور لمز یہ ہے کہ لوگوں کے پس پشت عیب لگاتا ہے۔ ایک ہے کسی کے منہ پہ بیٹھ کے برائی کرا، چھوڑو یار تم، میں جانتا ہوں تم کون ہو، اور ایک ہے کہ پس پشت بیان کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ فرق ہے ہمزہ میں اور لمزہ میں۔ وقال قتادہ الہمزہ واللمزہ لسانہ وعینہ، یعنی وہ زبان سے بھی اور آنکھوں سے بھی، ویأکل لحوم الناس، اور لوگوں کے گوشت کھاتا ہے، غیبت کرتا ہے، ویطعن علیہم، اور ان پہ طعنہ زنی کرتا ہے۔ وقال مجاہد الحمزۃ بالید والعین واللمزۃ باللسان، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حمزہ مانا ہاتھ سے اور آنکھ سے کسی کی تنقیص و توہین کرے، اور لمزہ کا مانا زبان سے کسی کی توہین کرے۔ وہکذا قال ابن زید وقال مالک زید بن اسلم حمزہ لحوم الناس، ثم قال بعضهم المراد بذلك، انہوں نے فرمایا حمزہ مانا لوگوں کے گوشت کھانے والا، غیبت کرنے والا۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہے معین بذلك الاخنس بن شریک، اخنس بن شریک ایک کافر تھا، اس کی یہ عادت تھی۔ وقیل غیرہ وقال مجاہد ہی عامۃ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ عام ہے، کوئی بھی انسان ہاتھ سے، زبان سے یا اشارے سے کسی کی توہین کرے، کسی کی تنقیص کرے، کسی کا گلہ کرے، تو یہ سب کو شامل ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اے جمعوا بعضہ علی بعض وسعددہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مال کی محبت ہے کہ مال جمع کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر رکھ رہا ہے، گڈیاں رکھ رہا ہے، اور پھر روز گن رہا ہے کہ آج 1 لاکھ ہو گیا، آج 1.5 ہو گیا، آج 2 ہو گیا، آج 10 ہو گیا، آج فلاں ہو گیا۔ تو یہ ساری مال کی محبت ہے انسان کو جو ایسے فعل میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ جب دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، اکڑ آ گئی، اس کے بعد جناب وہ خان بن گئے، وڈیرے بن گئے، اور جو غریب تھے بیچارے وہ ہاری بن گئے، مزدور بن گئے، وہ ان کے نوکر بن گئے، غلام بن گئے، گھروں کے اندر کام کرنے والے بن گئے، ان کے کم لوگ بن گئے۔ تو اسے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، کقولہ تعالی وجمع فأوعى، مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وقال سطيع بن جرير وقال جمع مالا وعدده ولهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ سارا دن وہ مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، مال 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 ہر وقت ہوس ہے، اور رات کو ایسے سوتا ہے جیسے کوئی مردہ بدبودار پڑا ہو، ایسے پڑا ہوتا ہے بے ہوش ہو کے، کہ دن میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ طہارت ہے، نہ کوئی کار، بس پیسہ اور پیسہ اور پیسے کے جمع کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب رات کو سوتا ہے تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کأنہ جیفۃ منتنۃ، جیفہ مانا مردار، اور منتنہ مانا بدبودار، جیسے کوئی بندہ مر جائے اس کی لاش پڑی اور بدبو ہو۔ وقوله تبارک وتعالی یحسب ان ماله اخلده، ای یظن ان جمعه المال یخلده فی هذه الدار۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بدبخت گمان کرتا ہے کہ میرے دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے میں ہمیشہ رہوں گا اس دنیا میں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر نہ مال کام آتا ہے نہ دولت کام آتا ہے۔ ورنہ دیکھیں نا دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہیں ان کو تو کبھی موت ہی نہ آتی نا، لیکن جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے پھر کچھ بھی کام نہیں آتا۔
پھر نہ علاج کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ کوئی چیز کام آتی ہے۔ اسی لیے وہ تاریخ میں واقعہ ہے نا کہ حضرت ہارون الرشید بہت بڑے بادشاہ گزرے اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ یعنی دین والے لوگ تھے۔ تو ایک دن وہ شکار پہ تشریف لے گئے، خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ شکار کھیلتے کھیلتے راستہ بھٹک گئے۔ اب صحرا ہے، جو کہ شکار یا جنگلوں میں ہوتے ہیں یا صحراؤں میں ہوتے ہیں، لوگ شکار کھیلتے ہیں نا، کوئی ہرن کا کھیلتا ہے، کوئی جنگلی جانوروں پہ کھیلتے ہیں، چیتے کا، شیر کا، خنزیر کا، ریچھ کا، کوئی دریائی شکار کھیلتے ہیں۔ راستہ بھٹک گئے، ساتھی بچھڑ گئے، ایک خادم کا گھوڑا جو تھا وہ ساتھ رہا اور آپ رہے، لیکن باقی ساتھی بچھڑ گئے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ دن چڑھتا جا رہا ہے اور پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور ہارون نے کہا کہ بھئی اب تو زندہ رہنا ہی مشکل۔ نظر پڑی، دور سے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا چلو اسی خیمے کی طرف چلتے ہیں، شاید کوئی آدمی ہو۔ وہاں آئے تو اس خیمے میں کوئی، جیسے عرب لوگ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں خیمے لگا لیتے ہیں راستے میں، یہ عربوں کی پرانی عادت ہے، ان کی تہذیب ہے۔ ابھی آپ جائیں نا، موسم ذرا ٹھنڈا ہو تو فوراً مکے جدہ کے راستے میں ہر جگہ خیمے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو وہاں جب پہنچے تو اس خادم نے جا کے ان سے کہا کہ بھئی پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہے۔ تو ایک گلاس پانی کا بھر کے لے آیا۔ بادشاہ جلدی سے لینے لگا، کہا حضرت صبر کرو، جلدی نہ کرو۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، کیونکہ بعض اوقات جلدی میں بھی آدمی پانی پیے نا، اندر ہوا کی نالیوں میں چلا جائے تو موت ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں ہارون کہ اگر آج یہ بندہ جس نے پانی دیا ہے تم سے پیسے مانگے، بدلہ مانگے بھی اس پانی کی قیمت دو، کتنی دو گے؟ انہوں نے کہا یار میں آدھا ملک دے دوں گا، میں مر رہا ہوں، کیا کروں گا؟ اگر مر گیا تو پھر ملک کا کیا کروں گا؟ انہوں نے پانی دیا، اتنی دیر میں ذرا طبیعت بھی اعتدال میں آ گئی، تھوڑا تھوڑا پانی پیا، پانی پیس گئے۔ جب فارغ ہوئے تو وہ خادم بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ہارون اب یہ بتاؤ کہ پانی تو مل گیا الحمدللہ، راستے کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے، لیکن اگر خدا نہ کرے تمہیں تکلیف ہو جائے اور پیشاب نکلنے نہ بند ہو جائے پیشاب، پھر تم کتنے پیسے خرچ کرو گے؟ انہوں نے کہا یار باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا خود اندازہ کر لو کہ تیری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کا، اس کی قیمت ہے تیرا ساری سلطنت، تو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس بات پہ اکڑتے؟ تو یہ تو آپ اندازہ کریں نا کہ یہ سانس جو چل رہی ہے، اگر ایک سانس ہی رک جائے تو بندہ ختم، ڈوری کٹ گئی۔ دل دھڑک رہا ہے، دھڑکنا بند ہو جائے بندہ ختم۔ نبض حرکت کر رہی ہے، حرکت کرنی بند ہو جائے بندہ ختم۔ انسان ہے کیا؟ انسان تو اتنا ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا لاچار ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دیکھو یہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس مال کی وجہ سے میں ہمیشہ رہوں گا، کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ کلا، یہ حرف رضا ہوتا ہے، یعنی جھڑکنے کے لیے۔ اے لیس الامر کما زعم ولا کما حسب، ایسا نہیں جیسے اس کا خیال ہے یا گمان ہے کہ پیسے مجھے بچا لیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَيُلْقَيَنَّ هَٰذَا الَّذِي جَمَعَ مَالًا فَعَدَّدَهُ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو قیامت میں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ اسم صفت من اسماء النار لأنها تحطم من فيها۔ حطمہ جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے نام ہے۔ مانا تو حتم، جو چیز بھی اس کے اندر ڈالو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ ڈالتی ہے، اس لیے اس کو حطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں وَلِهَٰذَا قَالَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، میرے محبوب آپ کو خبر ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ، قال ثابت البنانی تحرکهم الى الافئدۃ وهم احیاء
ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. ثابت البنانی نے فرمایا کہ اللہ کی وہ آگ جو ہے جہنم کی، وہ ان کو ایسے جلائے گی کہ دل تک بھی پہنچ جائے گی، لیکن مریں گے نہیں، زندہ رہیں گے اور عذاب بھگتیں گے. کیونکہ قیامت میں تو پھر موت نہیں آئے گی، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر موت ہے ہی نہیں نا. پھر حضرت ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے. وقال محمد بن کعب تاکل كل شيء من جسده حتى اذا بلغ فؤاده حلقه ترجع الى جسده. محمد بن کعب فرماتی ہیں وہ آگ ہر چیز جلا ڈالے گی حتیٰ کہ جب وہ دل تک پہنچے گی، اس کے بعد پھر لوٹے گی تو پھر جسد زندہ ہو جائے گا. یعنی جتنی دفعہ جلے گا تازہ بنتا جائے گا، جلے گا تازہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. وقوله تبارک وتعالی انها علیہم مؤصدۃ. موصدہ مانا مطبقۃ، جیسے اوپر ڈھکنا رکھ دیا جائے کسی چیز کے تو ہر چیز اس کے اندر بند ہو گئی. اب باہر کی ہوا بھی نہیں جا سکتی اور اندر کی گرمی بھی باہر نہیں نکل سکتی. اے مطبقۃ کما تقدم تفسیر فی سورۃ البلد. وقال ابن مردوی حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا علی ابن سراج قال حدثنا حماد بن حزاد قال حدثنا شجاع ابن اشرس قال حدثنا شریک ناصر بن نبی صالح النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها علیہم مؤصدۃ. اے مطبقۃ، اس جہنم کو پھر اوپر سے ان کو بند کر کے ڈھانک دیا جائے گا. وقد روى ابو بکر نبی شیبۃ بن عبداللہ بن حسن اسماعیل بن خالد نبی صالح قول ولم يرفعه. وقوله تبارک وتعالی فی عمد ممددہ قالت فی عمد من حدید، لوہے کے ستون. وقال صدی عمد، و ستون جو ہے وہ بھی آگ کے ہوں گے من نار. وقال شبیب ابن بشر کمن باسی عمد ممددہ یعنی الابواب الممدودہ. انہوں نے فرمایا کہ وہ دروازے جو ہیں ان پہ بند کر دیے جائیں گے. وقال قتادہ فی قراءۃ علیہم مؤصدۃ بعمد ممددۃ، اس کو ڈھانک دیا جائے گا اور پھر دروازے بند کر کے آگے ستون گاڑ دیے جائیں گے. وقال فی بس ادخلهم فی عمد ممددۃ علیہم بعماد فی اعناقهم السلاسل فسدت بها الابواب، کہ ان کو ان ستونوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور ان کے گردنوں کے اندر زنجیریں ہوں گی. اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یصابون، اس کے بعد جو ہے پھر دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے. وقال قتادہ كنا نحدثهم يعذبون بعمد في النار. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کو ان ستونوں کے درمیان میں، اور وہ ستون جو ہیں وہ بھی آگ کے ہوں گے، ان کے درمیان میں ان کو عذاب دیا جائے گا. واختارہ ابن جریر وقال ابو صالح فی عمد ممددۃ یعنی القیود الثقال. انہوں نے فرمایا عمد ممددہ سے مراد یہ ہے کہ بڑے بھاری بھاری زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ان کو جکڑ دیا جائے گا. آخر تفسیر سورۃ ویل کل حمزۃ لبدا وللہ الحمد والمنہ. الحمدللہ کہ سورۃ الحمزہ کی تفسیر اللہ نے نصیب فرمائی، اور زندگی تو انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الفیل کی تفسیر جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی داڑھی کاٹنا جو ہے مکروہ وکروہ نہیں، حرام ہے کاٹنا. کیونکہ داڑھی کے بارے میں حضور پاک کا جو حکم مبارک ہے اس سے وجوب ثابت ہے. بات کو سمجھیں، وجوب قولی بھی ہوتا ہے کہ حضور نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، بس بات ختم ہو گئی. اور یہاں تو وجوب قولی بھی ہے اور وجوب فعلی بھی ہے کہ حضور نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ داڑھی رکھ کے بھی دکھلائی. یعنی یہ نہیں ہے کہ حکم دیا
حکم بھی دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، اور اسی طرح جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، سب کی داڑھی تھی، حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ تو قرآن میں موجود ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کو گوشالہ پرستی میں مبتلا پایا تو بھائی پہ ناراض ہوئے، اور بھائی کے بال سر کے بھی پکڑے اور داڑھی بھی پکڑی، تو بھائی نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہ میرے بال اور میری داڑھی نہ پکڑے، میرا کوئی گناہ نہیں، میں نے بہت کچھ ان کو سمجھایا، یہ ماننے پہ نہیں آئی۔ تو مانا ہے اتنی بڑی داڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لی، اگر وہ فرنج کٹ ہوتی تو ہاتھ تو نہیں ڈالا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان کی داڑھی مبارک ناف سے بھی نیچے تھی، اتنی لمبی داڑھی تھی۔ اور اسی طرح حدیث معراج میں میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے جب آسمانوں پہ لے جایا گیا اور 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت آدمی تھا، اس کی شکل ایسے تھی جیسے مجھے دیکھ لو، اور ان کی داڑھی سینے تک تھی۔ تو حضرت نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم، آپ کا ابا ابراہیم ہے، تو ان کی بھی سینے تک داڑھی تھی۔ اور حضور کی داڑھی کے بارے میں بھی صحابہ فرماتے ہیں کان یملأ صدرہ، آپ کے سینے مبارک تک داڑھی تھی۔ تو اس لیے اتنے دلائل کے باوجود آدمی بہانے بنائے، جی مکروہ ہے یا حرام ہے یا کیسا ہے یا ویسا ہے، یا چھوٹی سی رکھ لے یا فرنج کٹ بنوا لے یا مشین سے نکال لے، یہ سب بہانے ہیں۔ ائمہ اربعہ کا جس بات پہ اتفاق ہوتا ہے وہ یقیناً سنت ثابتہ ہوتی ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ کم از کم داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہونی چاہیے۔ تو باقی یہ بہانے ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں نا جی، مجرد ہمارے ہاں انگریزی تہذیب کا اثر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کے ساتھ جو ہے مجھے بیوی اچھا نہیں سمجھے گی اور نفرت کرے گی، بغیر داڑھی کے میں جوان نظر آتا ہوں۔ سکھوں کی تو داڑھی ہے، ان کی بیویاں تو نہیں بھاگ گئیں، اور ان کی داڑیاں تو بے ترتیب ہوتی ہیں، جا رہی ہیں بال، سر کے بال بھی بڑھ رہے ہیں اور داڑھی بھی بڑھ رہی ہے، بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں اور سارے بال بڑھ رہے ہیں۔ ان کو تو کبھی کسی بیوی نے نہیں کہا کہ تمہارے بال بڑے ہوئے ہیں تو میں تمہاری بیوی نہیں بنتی، طلاق دے دو مجھے۔ اور سکھ جو ہیں یعنی وہ تو صرف گرو نانک کی ایک بات پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے تو ہمارے نبی پاک کو نہیں مانا، وہ تو اپنے گرو نانک کی تعلیمات پہ کھڑے ہیں، انہی کی کتاب ہے گرنتھ جس کو وہ پڑھتے ہیں، اور ان کی شکل چونکہ بال تھے اور داڑھی تھی اور بات اسی پر وہ آج تک مستقل ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں ہمارے لوگ پگڑی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سکھ کبھی پگڑی نہیں اتارے، وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس کو کیا کہ نہیں میرا جو لباس ہے یہی رہے گا، نہیں دیتے ہو نوکری نہ دو۔ اچھا آج کل تو یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، ان کی بیویاں بھی نہیں بھاگ گئیں، حالانکہ سب سے خوبصورت لڑکیاں تو یہودی ہوتی ہیں، وہ تو نہیں بھاگ گئیں۔ یہ محض بہانے ہیں اور اپنے نفس کو شیطانی خیالات میں الجھانا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ داڑھی کا بار بار مڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور وہ روز گناہ کبیرہ کر رہا ہے، یعنی گناہ ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ ہو گیا، یہ تو اٹھنے کے بعد پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ جی میں شیو کروں تو باہر نکلوں نا، اور دوسرا یہ سمجھے کہ جی میری داڑھی بڑی ہوئی ہے، یار ذرا شیو زیادہ بڑی ہوئی ہے، میں ذرا شیو ٹھیک کر لوں۔ اگر اس کو برا سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے،
داڑھی منڈوانا گناہ ہے، نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن داڑھی پر اعتراض کرنا یا اس کو برا سمجھنا یا میری یار 2 دن سے شیب بڑی ہوئی ہے میں باہر کیسے نکلوں، یعنی اس کو عیب سمجھ رہا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ تو بالکل سنت رسول اللہ پہ اعتراض کرنے والا کافر ہو۔ اب تمہاری مرضی ہے، رکھو نہ رکھو، اور یہ بات ضرور دیکھ لو کہ قیامت والے دن ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق اس جماعت میں کھڑا ہوگا، یعنی نمازی نمازیوں کے ساتھ، روزے والا روزے داروں کے ساتھ، داڑھی والا داڑھی والوں کے ساتھ۔ تم سوچ لو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ انبیاء کی داڑھی ہے، صحابہ کی داڑھی ہے، تابعین کی داڑھی ہے، محدثین کی داڑھی ہے، فقہاء امت کی داڑھی ہے، اولیاء اللہ کی داڑھی ہے، صالحین کی داڑھی ہے۔ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو گے؟ ذرا غور کر لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی اگر بچوں کو نظر لگ جائے، ایک تو یہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی نظر ہے تو اس کو کہو فوراً کسی برتن میں کھڑے ہو کے غسل کرے اور وہ پانی بچے پہ ڈال دو، نظر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح میرے مدنی پاک کی دعا ہے بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک ان کل داء یؤذیک۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے جو سورۃ نون کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کے بدن پہ پھیریں، انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا۔ میں پاکستان سے احرام باندھ کے آیا، جدہ فجر کو پہنچا، لیکن میں 12 بجے تک وہاں رہا، بعد میں آیا، کوئی بات نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، حضرت عمر کی بیٹی کا نام بی بی حفصہ ہے، آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، میرے منہ سے نکل گیا، خطا ہے۔ تو بی بی حفصہ سیدنا عمر کی بیٹی زینب بنت جحش، آپ نے صحیح لکھا ہے۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ 4 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ایسا کرنا بالکل سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ تمہیں 4 کی اجازت ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ تم 4 بیویاں رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرتے ہو تو جو ایک والے ہیں یہ تو خوافین ہیں، یہ تو سارے ڈرنے والوں میں ہیں، ان خفتم میں ہے نا کہ اگر ڈرتے ہو تو پھر ایک، تو ایک والا تو مانا ہے کہ خواف ہے نا، خوافین میں ہے۔ تو حضور پاک کی 9 بیویاں تھیں، صحابہ نے بڑی بڑی شادیاں کی ہیں، تو شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، گناہ کرنا ہے، لیکن ہمارے یہاں رواج ہے وہ زنا کرتا رہے ہو کوئی بات نہیں، اور جی مرد کو کس نے روکا ہے، لیکن شادی کرے تو سارے محلے والے بھی دشمن اور گھر والے بھی دشمن اور قبیلے والے بھی دشمن۔ ایسے علاقوں میں تم کفر کو توڑو، اس کو شادیاں کرو، زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو، جتنی اولاد زیادہ ہوگی حضور نے فرمایا میں اپنی امت پہ فخر کروں گا قیامت والے دن۔ اس میں تو انشاءاللہ ہمارے بنگالی بھائی نمبر لے جائیں گے، کیونکہ ان کی اولاد ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اچھا خدا کی شان ہے، ایک ایک بیوی سے 20 بچے ہیں، اللہ کی شان دیکھ۔ اچھا بعض کے تو اس سے بھی زیادہ ہے، ان کو اپنی اولاد کے نام نہیں آتے، نمبر لگائے ہوئے ہیں بیچاروں نے، وہ نمبر 2 کو بلاؤ گے، نمبر 3 کو بلاؤ، بھئی 40 نام کون یاد رکھے گا؟ اللہ کی شان ہے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ تزوج الودود الولود، ان لڑکیوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرتی، تو یہ اللہ کی شان۔ اصل کچھ وجہ یہ بھی ہے میڈیکلی، کیونکہ یہ لوگ چاول اور مچھلی کھاتے ہیں نا، ان دونوں میں وٹامن ہی ہوتا ہے، تو پھر بچے ہی پیدا کریں گے اور کیا کریں گے۔
وہ ایک مذاق تھی، لطیفہ تھا کہ ایک آدمی گیا وہ مردم شماری والا نام لکھنے کے لیے، ایک لڑکا نکلا گھر سے، اس نے پوچھا تمہارا نام بتایا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے باپ کا نام بتایا، اس نے کہا اچھا تمہارے اور بھائی؟ اس نے کہا ہے 1 2 3 4 5 6 10 11 12، وہ تو پوری فٹ بال ٹیم تھی۔ تو اس نے اس کے بعد پوچھا یار تمہارا باپ کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہی کام تو کرتا ہے، اور کیا کام کرتا ہے؟ اور کہ یہ کام نہیں، اللہ کے بندے 12 بچے نکالے ہیں۔ ہماری قوم بلوچ ہے لیکن لوگ ہمیں کمہار کہتے ہیں، کہنے دو تم نہ چڑو، بس اللہ تو جانتا ہے۔ اچھا بلوچ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل ایمان ہے، اگر ذات سے فرق پڑتا تو ابو جہل اور ابی لہب کبھی جہنم میں نہ جاتا، ابھی طالب حضور کا چاچا جہنم میں نہ جاتا۔ یہ ذات وات کچھ نہیں میرے بھائی۔ جو جوتے پھینک دیے جاتے ہیں ان کو استعمال کرو، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ ہم یہاں حج کے لیے آئے ہیں لیکن رہائش مسجد حرام کے اندر رکھی ہے، اگر اور رہائش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے مجبور ہو تو رکھ سکتے ہو۔ حضور کے غریب صحابہ مسجد نبوی میں نہیں رہتے تھے، اصحاب صفہ جو تھے وہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے۔ میں نے گواہ بنایا، لکھ کے بھیجا، بھائی طلاق ہو گئی، اب مسئلے کیا پوچھتے پھر رہے ہو؟ تمہیں بھی پتا ہے کہ ہو گئی ہے، طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہو، پہلے پوچھا کرو مسئلہ۔ طلاق دے دی، گواہ بھی بنا دی، لکھ کے بھیج بھی دی، اب مسئلہ پوچھ رہا ہے، مسئلہ کیا پوچھو گے؟ ہو گئی جناب۔ ایک آدمی نے حج تمتع کیا ہے، طواف زیارت کے لیے جب آیا اس نے طواف تو کر لیا لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، تو کوئی بات نہیں، ابھی نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو اسی نیت سے کہ یا اللہ جو حج کی صفا میری رہ گئی ہے میں اب دوڑ رہا ہوں۔ تو آج کا رش بھی نہیں ہے اور گناہ بھی کوئی نہیں، جرمانہ بھی کوئی نہیں۔ میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر دی ہے لیکن میرے گلے کے بال، ان بالوں کو ترتیب دے سکتے ہو، بنا سکتے ہو، سنوار سکتے ہو۔ حکم ہے کہ داڑھی رکھو تو بنا کے رکھو، سنوار کے رکھو، تیل لگاؤ، کنگھی دو۔ میرے دل میں اللہ رسول کی محبت کم ہے، کم ہوتی تو یہاں کیوں آتے؟ یہ خیال بھی تو اچھا ہے نا کہ کم سمجھ رہے ہو۔ درود شریف زیادہ پڑھو، قرآن زیادہ پڑھو، گناہوں سے توبہ کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک اچھے لوگوں میں تعلق نہیں رکھو گے گناہ نہیں چھوٹے گا۔ گناہ تب چھوٹتا ہے اس ماحول کو چھوڑ دو، اچھے ماحول میں چلے جاؤ۔ جبل عمر میں ایک آدمی کی داڑھی کو جلانے کی کوشش کی گئی، لیبر کورٹ میں کیس ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں کی قاضی کو درخواست دے دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خواب دیکھا ہے، موتی پہ اللہ لکھا ہو، اچھا خواب ہے، اللہ پاک توحید نصیب فرمائیں گے۔ افضل عمل جو ہے حرم کے اندر وہ طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عمل ساری دنیا میں ہو سکتا ہے، طواف ما سوائے یہاں کے نہیں ہو سکتا۔ نماز ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، تہجد پڑھ سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ افضل عبادت نفلی عبادتوں میں طواف ہے۔ داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہو، کالا خضاب لگانا حرام ہے، باقی کوئی رنگ لگا لو، مہندی لگا لو، گہری مہندی لگا لو۔
بہرحال ایک آدمی نے اپنے تمتع حج کی بکری جو ہے اس کا کسی دوست کو پیسے دیے تھے کہ میری طرف سے کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب کنکریاں مارنے کا وقت آیا کنکری مار لی. اس نے اس کو فون کیا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تمہارا بکری ہو گیا. اس نے بال منڈا لیے احرام کھول دیا. بعد میں گیا پیسے دینے کے لیے. تو اس نے کہا یار مجھے تو تمہاری بکری بھول گئی میں نے کہیں کیا ہی نہیں ہے. تو اب جناب دو ادا کریں. ایک وہ جو تمتع والی دینی تھی اور ایک لیٹ ہونے کی وجہ سے دم دینا پڑے گا. لہذا اب دو بکریاں ہو گئی. اور بہتر یہی ہے کہ جس نے کیا ہے نا اس کو کہو کہ دو بکری بھرو. ایک بکری کے پیسے تو میں نے دے دیے ہیں دوسری تم بھرو کیونکہ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے. تم نے مجھے خام خواہ کہہ دیا کہ بکری ہو گئی اور پھر کہتے مجھے بکری بھول گئی. تو بہرحال یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اب تم نے دو دینی ہیں. ایک تمتع والی ایک جرمانے والی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.